بھی ہو گئے, فریج بھی ہمارا بھر گیا اس سے, تو اب زیادہ کھا پی کر مولا علی فرماتے ہیں کہ دل کو مردہ مت کرو, کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے جسے اگر زیادہ پانی آ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے. ایک اعتدال میں کھانا چاہیے. اور یہ بھی فرمایا مولا نے کہ جو شخص کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے, اور جو کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے پورا وقت زیادہ پرخوری کر کے سارا بلڈ سپلائی پیٹ کی طرف جب رہے گی تو دماغ کو الٹیمیٹلی جو ہے کم جو ہے وہ بلڈ سپلائی جائے گی, تو اس کی کنسرن غنودگی ہوگی, سستی غالب رہے گی, یعنی نہ عبادات میں دل لگے گا اس کا, نہ کسی اور کام میں دل جائے گا, بس لیٹا رہے اونگتا رہے. تو بہرحال جو کم غذا کھاتا ہے وہ کم امراض میں مبتلا ہوتا ہے, جو کم غذا کھاتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے. اور زیادہ کھانے پینے کا عادی شخص بے رحم و سنگ دل ہوتا ہے. یہ بھی پیغمبر اکرم نے جملہ ارشاد فرمایا. اور مولا فرماتے ہیں کہ معدے کی گرانی یعنی زیادہ کھانا انسانی عقل پر برا اثر ڈالتی. یہ تو ہے کہ ان کو بہت, جب بھی ہم یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ بھی آئے تھے یہاں پر, تو کھانے پر ہی ان سے میں نے اس طرح کے ذکر چھیڑ دیے تھے کہ ہمارے مراجع کیا کھاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں. تو انہوں نے نجف کے علماء کی زندگی دیکھی ہوئی تھی. پھر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب سے بھی میں نے بھی پوچھا, کھانوں پہ بہتر ہے کہ اسی متعلق بھی بات رہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے. تو ان سب نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی علماء انتہائی کم خوراک ہیں سارے, یعنی جتنے ہمارے مراجع ہیں جن ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا وحید خراسانی تقریباً اسلامی لحاظ سے 107 سال کے ہو گئے ہیں, شبیر زنجانی جو ہے 97 سال کے ہو گئے ہیں, آیت اللہ اسحاق فیاض 95 کے قریب کے ہیں. تو یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں بہرحال رہبر معظم غالباً 86 یا 87 کے ہو گئے. تو یہ سب چیزیں یعنی علماء, اور ابھی تک دروس دینا, استفتاحات کے جوابات, اور کتنے لوگوں سے ملنا, آفیشل سے ملاقاتیں, اور کیا کچھ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کم خوراکی کی وجہ سے اگر یہ لوگ کھاتے رہیں اور بے تحاشا تو یہ ان چیزوں کے کرنے کے قابل نہیں رہ پائیں گے. تو مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے وقت دواؤں کی تلخی اور کڑواہٹ کو یاد رکھیں. یعنی ابھی تو آپ کھا رہے ہیں, پھر کولیسٹرول کی دوائیں کھانی پڑیں گی, پھر آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ کم کرنے والی چیزیں کھانی پڑیں گی, پھر ڈائبٹیز کی دوائیں کھانی پڑیں گی. پھر ان کی یاد رکھو کہ ابھی کچھ کم کھا لو تاکہ وہ دواؤں کی کڑواہٹ تمہیں نہ برداشت کرنی پڑے. اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا حضرت لقمان سے مروی ہے کہ جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی. ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے علماء ایک تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے, نماز شب, اور ایک کم خوراکی, اس کی وجہ سے بہت طویل عمریں پاتے ہیں ماشاءاللہ. اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا, نور نظر اگر پیٹ خوب بھرا ہوا ہے تو قوت فکر سو جاتی ہے, حکمت و دانائی کند ہو جاتی ہے, اعضاء و جوارح عبادت کے لیے آمادہ نہیں رہ پاتے, بیٹا شکم سیری کی صورت میں عبرت کی نگاہ کام نہیں کرتی, زبان حکمت سے آشنا نہیں رہتی, عبادت میں دشواری پیدا ہو جاتی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی, تو انسان کوشش کرے کہ یہ نہیں ہے کہ اب پورا فریج اس نے بھر لیا ہے تو روزانہ ہر وقت بس گوشت کھا کھا کے. اب آپ دیکھیں ہمارے ریسٹورنٹ بھی اگر چلے جائیں تو شاذ و نادر ہی کوئی ریسٹورنٹ ایسا ہوگا, مثلا آپ کہیں کہ بھائی دال فرائی لے آؤ تو کہیں دال تو اویلیبل نہیں ہے, عام دال چاول اویلیبل نہیں ہے, تو یہ کیا ہے, سبزیاں اویلیبل نہیں ہیں, تو کیا ہے, گوشت اور اس میں بھی چکنائی بے تحاشا. تو یہ سب صحت خراب کرنے والی چیزیں. تو بہرحال اور یہ بھی فرمایا مولا علی نے کہ درندوں کو دوسرے پر فکر کرنا ہے, دوسروں پر ظلم کرنے کی فکر رہتی ہے, اور چوپایوں کا مقصد پیٹ بھرنا رہتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں, جب یہ کہ مختلف چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا مرغی اس قدر ہے تو وہ ہر وقت دانہ, آپ نے دیکھا ہے مرغی دانہ چگتی رہتی ہے, پیٹ بھی بھرا ہے تب بھی دانہ چگ رہی. تو یہ ہم لوگوں کی بھی وہی والی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں مرغیوں والی, یعنی پیٹ بھی بھرا ہوا ہے تو پھر یعنی اور کوئی اور تفریح بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تفریح کیا ہے, صرف اور صرف ایٹنگ آؤٹ, باہر کہیں چلے جائیں کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ یا وہاں بیٹھ کے کچھ کھانا کھا لیا جائے. سیر و تفریح کی کوئی جگہ نہیں ہے, جسمانی مشقت جس میں ہو ایسی کوئی تفریح نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. تو بہرحال آج یہ ہمارے عید قربان کے جو احکام ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. تو اس بکرے کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے آپ لوگوں کو پیشگی عید کی مبارکباد ہو.